5 اگست کی مناسبت سے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں مقبوضہ کشمیر کی بہادر عوام کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی لاک ڈاؤن، مقبوضہ علاقے کے آبادیاتی ڈھانچے تبدیل کرنے کے لیے غیر قانونی بھارتی اقدامات اور انسانی حقوق کی سنگین پامالی، یہ سب بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنا ناگزیر ہے۔ آج کے دن افواج پاکستان مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو ان کی عظیم قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظلم اور غیر قانونی تسلط کے خلاف کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حکومت پاکستان ان کے موقف کا مکمل حمایت کا اعادہ کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ گزشتہ پریس کانفرنس میں نے کہا تھا کہ اب ہمارا انٹریکشن تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ مختلف امور میں قومی اور داخلی سلامتی سے جڑے مسائل، دہشت گردی کے خلاف کیے جانے والے مؤثر اقدامات اور افواج پاکستان کی پیشہ وارانہ سرگرمیوں سے گائے بگائے آگاہی نہایت ضروری ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں افواج پاکستان کے زیر انتظام سوشل منور، یعنی کہ معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود کے تحت کیے گئے اقدامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے 2024 میں کیے جانے والے کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں ہونے والے آپریشنز کا احاطہ کرتے ہیں۔ دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک رواں سال میں 1622 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں، جن میں صرف گزشتہ 15 دنوں میں 2045 آپریشن کیے گئے ہیں۔ صرف ان 15 دنوں میں آپریشنز کے دوران 24 دہشت گرد واصلے جہنم کیے گئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، حکومت پاکستان نے حال ہی میں ایک اہم فیصلے اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے کالعدم TTP کو فتنہ الخوارج کے نام سے نوٹیفائی کیا ہے۔ آئندہ سے اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا اور اس سے جڑا ہر دہشت گرد خارجی پکارا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فتنہ ہے، نہ تو یہ کوئی تحریک ہے اور نہ ہی اس کا دین اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق ہے۔ حالیہ دنوں میں 28 اور 29 جولائی کو ضلع مومن میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایک اہم آپریشن کے دوران فتنہ الخوارج کے خارجی قاری عرف ناری کو جہنم واصل کیا گیا۔ اسی طرح ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کی گئی کارروائی میں ایک اہم خارجی دہشت گرد صفت عرف منصور کو جہنم واصل کیا گیا۔ خارجی صفت 12 دسمبر 2023 کو درابن میں خودکش بم دھماکے میں سہولت کاری سمیت علاقے میں متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ خواتین و حضرات، سال 2024 کے پہلے 7 ماہ میں کاؤنٹر ٹیررزم کے ان آپریشنز کے دوران 139 بہادر آفیسرز اور جوانان نے جامِ شہادت نوش کیا۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی داخلی اور بارڈر سیکیورٹی کو یقینی اور دائمی بنانے کے لیے مکمل طور پر فوکسڈ ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری کامیاب جنگ آخری دہشت گرد اور اس سے جڑی دہشت گردی کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، کاؤنٹر ٹیررزم اور فوجی آپریشنز کے علاوہ، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، افواج پاکستان بالخصوص
پاکستان آرمی عوام کے لیے سوشو اکنامک پروجیکٹس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ ان میں بہت سے فلاحی کام ہیں، جیسا کہ تعلیم، صحت، فلاح و بہبود، معاشی خود انحصاری اور دیگر شعبہ جات کے پروجیکٹس، جو فوج، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے مکمل کرتی ہے۔ افواج پاکستان کی خصوصی توجہ KPK کے ضم شدہ اضلاع اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں پر ہے۔ اس کے علاوہ فلاحی منصوبے اس وقت آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں بھی جاری ہیں یا پایہ تکمیل تک پہنچائے جا چکے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تعلیم کے شعبے کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ملکی ترقی میں تعلیم ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر افواج پاکستان کی جانب سے پاکستان کے طول و عرض بالخصوص KPK اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں تعلیمی وسائل کی فراہمی کے لیے جامع اقدامات کیے گئے اور اس ضمن میں مختلف تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا اور خاص طور پر نئے ضم شدہ اضلاع میں 94 اسکول، 12 کیڈٹ کالجز، 10 ٹیکنیکل اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ان تعلیمی اداروں سے تقریباً 80,000 بچے تعلیم کی روشنی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ 2 منصوبے جن کا میں خصوصی طور پر ذکر کروں گا۔ پہلا منصوبہ چیف آف آرمی سٹاف کی یوتھ امپلائمنٹ اسکیم ہے، جس کے تحت ان اضلاع میں 1500 مقامی بچوں باشمول ملٹری کالجز میں مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ دوسرا منصوبہ علم ٹولو دا پارا یعنی تعلیم سب کے لیے۔ اس منصوبے کے تحت خیبر پختونخوا سے 7,46,768 طالب علموں کو انرول کیا گیا ہے، جن میں 94,000 سے زائد کا تعلق نئے ضم شدہ اضلاع سے ہے۔ اس منصوبے کے تحت تعلیم کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو معاشرے کا کامیاب شہری بنانے کے لیے ڈیجیٹل اور ٹیکنیکل سکلز بھی سکھائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح اگر بلوچستان کے حوالے سے بات کی جائے تو 60,000 طالب علموں کو 157 سکولز اور کالجز، 12 کیڈٹ کالجز، یونیورسٹیز اور 3 ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز کا قیام صوبائی اور وفاقی حکومت کے تعاون سے عمل میں لایا گیا ہے۔ بلوچستان کے ان طالب علموں کے لیے جو ہمارا مستقبل ہے، ایک جامع اسکالرشپ پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے، جس میں ان کو پاکستان آرمی کی جانب سے تعلیم کے ساتھ ساتھ تمام سہولیات اور اخراجات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ اب تک اس پروگرام کے تحت 8,000 سے زائد بلوچستان کے طالب علم مستفید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں اس وقت FC اور پاک فوج کی جانب سے مختلف علاقوں میں بچوں کو تعلیم کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے 92 اسکول چلائے جا رہے ہیں، جن میں 19,000 طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ افواج پاکستان کے تعاون سے بلوچستان کے 253 طالب علموں کو متحدہ عرب امارات کی مختلف یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپس بھی دی گئی ہیں۔ خواتین و حضرات، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں بھی افواج پاکستان کی جانب سے 171 اسکول اور 3 کیڈٹ کالجز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس میں علاقے کے 50,000 سے زائد طالب علم مستفید ہو رہے ہیں۔